دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ گیا ہے، جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر اس دن کا انتظار کیا، اور آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کا وہ مبارک اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں مقدر تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ پورے سال کے نامہ اعمال کو چینج کیا جاتا ہے، اور پورا نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کون بندہ زندہ رہے گا، کون بندہ مرے گا، اس بات کا فیصلہ ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ یعنی شب برات کی رات میں کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ ہے، اور یہ دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں گناہ گار نہ ہوں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کے ذریعے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لینا ہے، اور کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک کا روزہ بھی رکھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک اس مہینے کے اتنے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ آپ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتے تھے۔ اور جب صحابہ کرام پوچھتے کہ آپ تو اس مہینے میں روزوں کا کچھ زیادہ ہی اہتمام کرتے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات میں اللہ رب العالمین بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ان کا داخلہ کرتا ہے۔ بنو قلب کون سا قبیلہ ہے؟ بنو قلب وہ قبیلہ ہے جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ اللہ والوں، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے، اور جب اس مہینے کے اندر جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے جو مومنوں کی عید کا دن ہے، تو آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنی زیادہ آسانیاں فرما دی ہیں۔ جو میرے بہن بھائی، جو میرے بھائی ایسے جو پہلے جمعۃ المبارک کو اپنے ہاتھوں سے گوا چکے ہیں، لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، دنیا بھر کے کاموں میں مصروف رہ کر جمعۃ المبارک کو انہوں نے گوا دیا، تو وہ پھر آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کریے گا، اور ایک چھوٹا سا صدقہ آپ لوگوں نے کرنا ہے انشاءاللہ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ ہے، اور یہ دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں، کملی والے آقا کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں، 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، اللہ پاک سے آج کروڑوں بھی مانگو گے نا، میرا اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ دوستوں، پھر یہ موقع 1 سال بعد ہی ملنا ہے، ابھی فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ دوستوں، آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ پاک اسے کامیاب کر دیں گے، اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے مہینے کو کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور جس مہینے کو کملی والے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی قدر و قیمت کتنی ہوگی۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کے مہینے میں
استغفار کی کثرت کرو۔ بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو حدیث میں بتایا، ترمذی شریف کی حدیث میں بتایا کہ بنو قلب کی بکری کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ والو، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادت اور دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والو، اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہار آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظائف کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود بتائیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والو، بات ساری یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ آج جو کچھ میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں یا پھر مانگ رہی ہوں، اللہ پاک مجھے ضرور عطا کرے گا، تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو ضرور بھر دے گا۔ کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور وہ بھی پورے یقین کے ساتھ اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں تو یہ اس کی ذات کو گوار نہیں کرتی، اور پھر یہ تو مہینہ ہی رب کے پیارے محبوب کملی والے آقا کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، انعامات لوٹنے کا مہینہ ہے، رحمت برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج رب کریم سے مانگ لیجئے جو بھی آپ کو مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ دوستو، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، نظر بد جادو جنات کے ذریعے دشمنی نکالتا ہے۔ اللہ والو، ہماری نسلوں کو نشوں میں لگا دیتا ہے، تو کوشش کریں اپنے بچوں پر دھیان رکھیں، اپنے بچوں کے دوستوں کو دیکھیں کہ وہ کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، وہ آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنائے گا۔ کیونکہ جب آپ اللہ پاک کے فرما بردار بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ اور جو ماں باپ اللہ پاک کی فرما برداری نہیں کرتے، جو ماں باپ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پہ۔ تو دوستو، ہمیں رب کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں عبادت کر کے اللہ پاک کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اللہ پاک کے قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں، میرا رب کا منادی 5 وقت اذان پڑھتا ہے۔ سوچیں، 5 وقت بلاوا آیا جاتا ہے، بار بار بلایا جاتا ہے، اور ہم لوگ اپنے جسم کو مسجد کی طرف نہیں لے جاتے۔ میری بہت سی بہنیں ڈرامے دیکھنے میں، ٹک ٹاک دیکھنے میں مصروف عمل رہتی ہیں، وہ ان سے اتنا گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی وضو بنائے اور نماز ادا کر لیں۔ اللہ والوں، نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ پوری سنتوں کے ساتھ نماز پڑھیں یا نوافل کے ساتھ نماز پڑھیں، میں صرف اپنی بہنوں سے اتنی گزارش کروں گا، صرف فرض پڑھ لیں۔ خدا کی قسم، صرف فرض پڑھ لو، رب تم پر عاشق و مہربان ہو جائے گا۔ رب تمہیں اس طریقے سے نوازے گا، عزتوں سے نوازے گا، تمہارے چہرے پر نور ڈال دے گا۔ آپ لوگ اتنے مہنگی بیوٹی پارلرز میں جا کے اتنے مہنگے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، پتہ نہیں کون سے فیشل کرواتے ہیں، پھر بھی آپ کا کلر کچھ دن صاف رہتا ہے اور پھر دوبارہ ڈھل جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ رب العالمین کی پیاری بندیوں، میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ نماز پڑھے چہرے پر نور آ جائے گا، اور نور ایسا کہ آپ کا شوہر دیکھ کے بھی آپ کو سبحان اللہ بولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جو میری بہنیں چاہتی ہیں کہ میرے شوہر میری تعریف کریں، وہ نمازیں پڑھیں، دیکھیں ان کے شوہر کس طریقے سے ان کی تعریف کریں گے، کس طریقے سے ان کا دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا، اور رب ان کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ میری فرما بردار بن رہی ہے، تو اس کا فرما بردار بن جا۔
मेरी वो बहनें जिनके घर टूट रहे हैं उनके लिए ये वजीफा यकीन करें, ये जो अमल मैं बताने जा रहा हूं ये तो अमल हर घर की जरूरत है। यकीन करें तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बस आपने यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। और अगर आज माह शवानुल मुअज्जम की 8 तारीख दूसरे जुमअतुल मुबारक के दिन अगर आप लोगों ने ये वजीफा पढ़ लिया तो यकीन करें इस तरीके से आपके मामला बेहतर होंगे। इस तरीके से रब का फजल, रब का करम आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगा। आप लोग हैरान रह जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस चैनल से जुड़ो, यकीन करो बहुत फायदा होगा आपको। ऐसे नौसर बाजू से बचो जो मेरी वीडियोस को कॉपी कर रहे हैं, अपने पास लिख लिख के आपके आगे बयान करते हैं। यकीन करें आप लोग इस वीडियो को आज मेरे इस चैनल पर आज माह शबान की 8 तारीख अपने पास लिख लें। 8 तारीख आप लोग 8 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोग लिख रहे हैं। कल कितने ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जो 9 तारीख में इस पूरी वीडियो को बयान कर देंगे। ये वजीफा 8 तारीख का है, लोग 9 तारीख को बयान कर देंगे सिर्फ इसलिए कि अल्फाज अच्छे हैं और वजीफा अच्छा है, व्यूज अच्छे आए हैं इस वजह से। इसलिए धोखेबाजों से बचो और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। यकीन करें और मेरी ये आवाज सुन लें, आप लोग हमारे जब चैनल से जुड़ेंगे ना आपको फायदा खुद महसूस हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मुस्तरद वजीफे मिलते हैं। वो वजीफे मिलते हैं जिनका वजूद होता है, वो वजीफे मिलते हैं जो पहले से आजमाए हुए होते हैं। यकीन करें और जो सदका मैं आपको बताऊंगा छोटा सा, इंशाअल्लाह आप वो भी करिएगा, फिर आप देखिएगा किस तरीके से अल्लाह पाक का फजल आप पर बरसेगा। क्योंकि सदका गुनाहों को मिटा देता है, रब के गजब को ठंडा कर देता है, रब को राजी करवा देता है। अल्लाह वालों सोचो, आप लोग किसी मेहमान को राजी करने के लिए अच्छे पकवान बनाते हैं, पैसे तो उसमें भी जाया होते हैं, तो सोचेंगे रब के लिए आप लोग करेंगे सदका, रब के किसी ऐसे मजबूर बंदे को आप सदका देंगे और देखें अल्लाह पाक फिर आप पर कितना फजल फरमाता है। अल्लाह पाक क्या फरमाता है कुरान पाक में, तुम मेरी मखलूक की खिदमत करो, उनके लिए आसानी करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए आसानी करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत दीवार की तरह है और दीवार का अगर एक पत्थर निकाल दिया जाए तो पूरी जो दीवार है वो परेशान हो जाती है, वो कपकपा जाती है, यानी कि स्टेबल नहीं रहती। अल्लाह वालों इसी तरीके से हम लोग हैं। हम लोगों ने गाजा फलस्तीन नहीं देखा, हम लोगों ने कभी भी बर्मा भी नहीं देखा, शाम भी नहीं देखा, कश्मीर भी नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन जब वहां के मुसलमानों पर जुल्म और सितम होता है हमारा दिल खून के आंसू रोता है। तो सोचे अल्लाह वालों ये क्या है, वो तड़प क्या है, ये ईमान की हलावत है। आपके अंदर वो ईमान जिंदा है, आपके अंदर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरान का इल्म जिंदा है। आप लोग ये मत सोचें कि आप लोग दार इस्लाम से बाहर हैं, आप नमाज नहीं पढ़ रहे। ये आपके अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहम रखा है ये इस बात की अलामत है कि आप लोग आज भी मुसलमान हैं। और अगर वीडियो देख के आप लोगों को दुख नहीं होता, आपके आंसू जारी नहीं होते, आप हटा देते हैं, तो फिर सोचने की जरूरत है। अल्लाह पाक हम सबको अपना एहतिसाब करने की तौफीक अता फरमाए। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने करना क्या है, आज माह शबानुल मुअज्जम की 8 तारीख है। आज का जो दिन है वो 8 तारीख का है और ये दूसरा जुमातुल मुबारक है और जुमे के दिन को मोमिनों की ईद का दिन कहा गया है। तो पहले सबसे पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं ताकि आप लोग आमीन भी करें और दुआ के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत हासिल कर सकें। दुआ करवाने का मकसद क्या होता है अल्लाह वालों, जो मैंने दुआ करने का ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो चलाया, इसकी वजह सिर्फ यही है कि अल्लाह पाक के करीब जा सके, अपनी मसरूफियत को छोड़ के अल्लाह पाक की बारगाह में 2-3 मिनट निकाल कर अल्लाह पाक से मांग सके। तो आप सब लोग दुआओं में शामिल जरूर हुआ करें। मेरी जो बहन है वो अपने सर पर दुपट्टा ले लें और दुआ में शामिल हो जाए। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे रब जल्ला जलालहू का वास्ता, तुझे मेरे हन्नान या मन्नान का वास्ता। मेरे मौला हम तुझे तेरे नामों से पुकारते हैं, तुझे तेरी सिफ्तों से पुकारते हैं, जिस तरह तेरे हबीब ने तुझे पुकारा। हमें जो मांगने का तरीका अल्लाह वालों ने सिखाया, हम लोग उन ताकतों को जमा करके तेरी बारगाह में आजिज़ी के साथ बैठे हैं। गुनाहगार हैं, लाचार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन है तेरे बंदे।
میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہمارے نامہ اعمال کو تبدیل کر دے، میرے مولا ہمیں گناہوں کے ساتھ اپنے بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال کو پیش نہیں کرنا، میرے مولا ہم اتنے ذلیل ہیں، ہم اتنے رسوا انسان ہیں، میرے مولا تو ہم پر اپنا فضل عطا فرما، ہم پر اپنا کرم کر دے، میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، میرے مولا حج کرنے کی توفیق عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جو میرے مائی بہنیں، جو میرے بھائی نوکریوں کے انتظار میں دھکے کھا رہے ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، ڈگریاں ان کے پاس ہیں لیکن ان کو پھر جابز نہیں مل رہی، رشوتیں دینی پڑ رہی ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کروانی پڑ رہی ہیں، میرے مولا تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں، ان سب کی ہر معاملات کو آسان فرما دے، ان سب کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، ان سب کے لیے ایسی آسانیاں فرما میرے مولا کہ وہ پھر دوبارہ کبھی پریشان نہ ہوں، ان کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کو اپنی ذاتی آشیانہ، ذاتی گھر عطا فرما، جو میری مائیں بہنیں سسرال میں پریشان ہیں، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، میرے مولا ان سب بہنوں کے اوپر، ان سب میری جو بہنیں ہیں ان کو اپنے سسرال میں شان و شوقت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، جس طریقے سے وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، ان کے باپ کے گھر میں عزت ملتی تھی، اس طریقے سے ان کو سسرال میں بھی عزت دینے والا شوہر عطا فرما دے، میرے مولا تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری نام یا عزیزوں کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کو عزتوں سے نواز دے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرے مولا عزت و ذلت تیری طرف سے ہی آتی ہے، ہم سب پر اپنا خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کا جو نقصان ہو گیا ہے ان کی بھرپائی عطا فرما، اور دوبارہ اس جنگ کو شروع نہیں کرنا، اور میرے مولا اگر جنگ کو شروع کر تو پھر فتح بھی مسلمانوں کے لیے لکھ دے، فتح بھی مسلمانوں کے لیے لکھ دے، میرے مولا ہم سب کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا، قبر کی آزمائش سے بچا، سوالوں میں سرخرو عطا فرما، نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، اہل بیت کا غلام بنا دے، صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب فوری طور پر آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والوں آپ لوگ جو چاہتے ہیں، کوئی روزی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، یا پھر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذاتی گھر ہو جائے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتا چلتا رک گیا ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ عمل بہت خاص ہے، اور آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ مستند وظیفہ ہے، آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چھوڑنا ہرگز نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھا اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم،
آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو اللہ پاک کی صفت پڑھنی ہے، وہ صفت یا مسبب الاسباب ہے۔ اللہ والوں، اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، جو رب کی ایسی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی رستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے رستے کھولنے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو، اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اول تو پورے شعبان المعظم کے مہینے میں اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا کیا ہے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے رستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے نا تو ہمیں پھر کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا مسبب الاسباب آپ کے لیے غیب سے رستے بنائے گا۔ بہت سے ایسے میرے بہن بھائی ہوں گے جن کی سیلریاں بہت کم ہیں، جن کی نوکریاں بہت چھوٹی ہیں، اور وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے لیے آسانیاں کریں گے، ہمارے لیے آسانیاں کیسے ہوں گی۔ تو میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ یا مسبب الاسباب آپ کے لیے رستے بنائے گا، رستے کھلیں گے اللہ والوں، اور آپ کی اور انکم کے سورسز بڑھیں گے۔ آپ لوگ اگر سیلری پہ کہیں کام کر رہے ہیں اور آپ کی انکم جو ہے وہ 50-60 ہزار ہے، جس کے اندر صرف آپ کا گھر چل جاتا ہے، یا آپ لوگ کچھ اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں لیکن جمع نہیں کر پاتے، تو یا مسبب الاسباب سے اللہ پاک دوسرے رستے بنائے گا۔ یعنی کوئی ایسی پارٹ ٹائم جاب مل جائے گی، یا کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی آپ کو مل جائے گی جس کے ذریعے آپ لوگوں کو رزق میں برکت مل جائے گی، یا پھر آپ کے اپنے کاروبار میں، آپ کے کام میں برکت ہو جائے گی، آپ کا پروموشن ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ یا مسبب الاسباب کی اگر میں آپ کو فضائل بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑا سمجھاؤں۔ تو یا مسبب الاسباب آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ کو لازمی پڑھنا ہے، اور پہلے جمعہ، یہ دوسرا جمعہ ہے، جمعے کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ اگر پہلا جمعہ آپ لوگوں نے غفلت میں گزار دیا تو آج دوسرے جمعے کو اس وظیفے کو پڑھیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 33 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے تو آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا آپ خود بتائیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب، یعنی کہ بہت اللہ پاک کی یہ وہ صفت ہے جس کو ہم لوگ رحمان بھی کہتے ہیں، کیونکہ یا مسبب الاسباب پڑھنے والے پر اللہ پاک کی رحمت نازل و نزول ہوتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ جب آپ لوگ پڑھ لیں یا مسبب الاسباب، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو اور یا رحیمو کا عمل کرنا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ رب کریم کے بہت ہی خاص نام یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ یا رحمان رب کریم کی صفت وہ ہے، یا رحمان رب کریم کا وہ نام ہے جسے پڑھنے والا رب کے رحم و کرم پر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کے رحم و کرم کو دیکھنا چاہتا ہے،
تو یا رحمانو کو پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا رحمانو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، اپنی رحم جلال میں آ جاتی ہے۔ اور آج اگر کسی بندے پر ایک نظر رحمت ہو جائے تو ہماری تقدیر بدل جائے گی، ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، ہماری تمام تنگستیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہم زندگی، دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ یا مسبب الاسباب پڑھا، اب آپ لوگ یا رحمانو یا رحیمو، یہ دو نام ہیں اور یہ دونوں صرف اللہ پاک کی رحمت کرنے والی ہیں۔ اللہ والوں، ہم پر اگر ایک نظر رحمت ہو جائے، کیونکہ اب یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ لمحات بھی بہت خاص ہیں اور جمعے کے دن کو تو عید کا دن کہا گیا ہے، تو سوچیں آپ پر کے لیے آج کتنا خاص موقع ہے، کتنا خاص دن ہے۔ تصور کریں کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کیسا فضل، کیسا کرم آپ پر فرمائے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں اور اس پر دم کرتے چلے جائیں اور اس پانی کو آپ لوگ اینڈ میں پی جائیے گا۔ پانی تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہی ہے، تو ایک گلاس پانی بھی رکھ لیں۔ اگر چاول، آٹا یا پھر جو بھی ہیں چنے وغیرہ، چنے کے دانے ہیں، جو بھی ہیں وہ کچھ اپنے پاس رکھ لیں صدقہ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ صدقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھا۔ یا رحمانو یا رحیمو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے تیسرے نمبر پہ۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے کہ دولت کا یہ ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ہی رزق اور دولت خود چل کر آتی ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 11 بار بتائے گئے طریقوں ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ میرے بہن بھائی جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، ایگزامز چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ انٹرویوز کے لیے جانا ہے، اللہ پاک اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے رات سونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے، یا پھر آپ لوگ اس عمل کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ بس یہ عمل آپ نے پڑھنا آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ اور یہ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا، ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ اور آخری نمبر پہ یا اللہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج رب کریم کے یہ بہت ہی پیارے نام ہیں۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے پیارے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، آج آپ نے رب کے پیارے محبوب اور رب کے نام کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے پیارے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اور آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ ہے اور یہ دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے، دولت والا جمعہ ہے۔ اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے یا اللہ یا محمد کو پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں
جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا. اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگ اس پانی کو پی جائیں جس پانی پہ آپ نے دم کرا ہے، اور جو چیز آپ نے صدقے کے لیے رکھی ہے اس کو بھی اپنے پاس رکھیں. اب دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور رب کی بارگاہ میں جوڑ لیں، مانگے، اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا لیں اور مانگے، میرے مالک و مولا امت پہ خیر فرما. سب سے پہلے امت کے لیے مانگنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے رشتہ دار ہمسائے کے لیے، اپنے والدین کے لیے مانگنا ہے، آخر میں اپنے لیے مانگنا ہے. سب سے بہترین طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ طریقہ آپ کے لیے اتنا زیادہ کرامت ثابت ہوگا، آپ لوگ خود بولیں گے واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، یہ بڑا خاص ہے. اور دعا مانگنے کے دیکھیں طریقہ کار ہوتے ہیں، اور جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ طریقہ تو یقین کریں ایسا نایاب ہے کہ آپ لوگ خود بولیں گے کہ واقعی ہم پر فضل ہو گیا، واقعی ہماری تمام حاجت پوری ہو گئی. کیونکہ آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ ہے اور یہ دوسرا جمعہ ہے. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وہ جو صدقہ آپ نے کرنا ہے، کوئی چینی ہے، چاول ہے تو آپ لوگ اوپر رکھ دیں، چڑیوں کے لیے رکھ دیں، یا پھر کچھ بنا کے صدقہ کر دیں، کیڑے مکوڑوں کے لیے ڈال دیں. چاول ہے، آٹا، جو بھی آپ نے رکھا ہے، صدقہ ہر چیز کا ہو جاتا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں صدقہ کیسے کیا جاتا ہے. تو صدقے کا لفظ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اپنے لیے نہیں رکھنا، خود کھانا نہیں ہے، کھلانا ہے. بس یہ بات تھوڑی سی سمجھانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.